بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کو ڈھیل دیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور بصارت لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔
صم بكم عمي فهم لا يرجعون. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھیے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کی کڑک سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے. جب انہیں ذرا روشنی محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ختم کر دیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، اور اس میں ہم نے آغاز کیا ہے اپنی سورہ بقرہ کا. سورہ بقرہ کا آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 2، جو کہ آغاز ہوگا آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک. اس کی 13 ہی آیات ہیں. سب سے پہلے ہم اس کی مختصر تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم اس کا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور اس کے بعد انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہم نے پڑھا رکوع نمبر 1، اس میں ہم نے 2 کیٹیگریز پڑھی تھیں. سب سے پہلے مومنوں کا تذکرہ تھا، جس میں متقین کے بارے میں بتایا گیا، مومنوں کے بارے میں بتایا گیا، ان کی صفات بتائی گئی ہیں، اور پھر ان کی جو کامیابی ہے وہ بتائی گئی کہ فلاح پانے والے وہی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر کفار کا ذکر تھا، جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. آج ہم آیت نمبر 8 سے جو پڑھیں گے وہ ہے منافقین کے بارے میں، کہ تیسری قسم جو ہے وہ منافق لوگ ہیں. اب منافق کون ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے آپ کے دل میں بھی ایمان ہے اور اوپر سے بھی آپ مومن ہیں، آپ کی زبان اور آپ کا دل دونوں چیزیں اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. اور ایک وہ کیٹیگری ہے کہ جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، اپنے بتوں کو ہی پوجتے ہیں، پتھروں پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بس وہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسری کیٹیگری جو ہے، جو آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں، وہ ہے منافق. یہ بظاہر خدا پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں مگر حقیقت میں اس سے محروم ہیں. دوسری ان کی صفت یہ بیان کی گئی ہے، یہ مفسد ہیں لیکن اپنے آپ کو مصلح کے طور پر پیش کرتے ہیں. تیسری صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ حق پرستی پر قائم رہنے کو بے وقوفی اور نفاق کو دانشمندی قرار دیتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، اپنے آپ کو ہی سمجھدار سمجھتے ہیں اور ایمان والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں.
چوتھی صفت ان کی یہ بیان کی گئی ہے کہ حق پرستوں کی تحقیر کرنا اور مسلمانوں کا تمسخر اڑانا ان کا شیوا ہے، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی اب آپ نے کلر بلو پہنا ہوا ہے اور آپ کوئی سامنے آتا ہے، آپ اس کو کہہ دیں یہ اورنج کلر ہے، تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھنے والا تو سمجھ ہی رہا ہے کہ آپ نے بلو کلر پہنا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے یا خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اپنے ضمیر کے اندر تو انسان ویسے ہی ملامت ہوتا ہے۔ تو یہ جو منافق تھے ان کی یہ صفت ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، اس وجہ سے صرف اور صرف اس دل کے اندر جو مرض تھا ان کے نفاق کا، اس کے سبب وہ انکار کرتے تھے۔ آگے پھر بتایا گیا ہے انہی کے بارے میں کہ شیطان سرکش اور شردہ سر کو کہتے ہیں، یعنی جو اپنے سر پر قائم رہتے ہیں، اپنی خود سری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو باطل پھینک دیتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد بڑے بڑے سردار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ آیت کا یہاں پہ ذکر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی منافقت جو تھی وہ ظاہر کر دی اور بتا دیا کہ وہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکشی میں زیادہ کر دیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں مثال قائم کی گئی کہ منافقوں کی محرومی کی دو مثالیں ہیں۔ یہ محروم کب کیے جاتے ہیں؟ ان کی محرومی کی دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی روشنی پھیلائی تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان کے لیے گرد و پیش کی حقیقتیں روشن ہو گئیں، لیکن یہ منافق جو خود غرضی اور نفس پرستی میں مبتلا تھے ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آ سکا اور حق کی راہ سے آنکھیں بند کر کے ظلمت باطل میں بھٹکتے رہے اور حق کی راہ کو خود دیکھنا نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصیرت سلب کر لیا، گویا یہ حق کی بات سننے سے بہرے ہیں، حق گوئی کے لیے گونگے اور حق بینی کے لیے اندھے ہیں۔ دوسری اس مثال سے بارش ہے، یعنی او کصیب، آیت نمبر 19 سے ہم پڑھیں گے وہ مثال جو پیش کی گئی ہے۔ اس بارش سے مثال اسلام ہے، یعنی وحی الہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اندھیری گھٹا، کڑک اور چمک سے مراد حق کی راہ میں مشکلات و مصائب ہیں۔ مثال کے آخری حصے میں منافقین کی اس کیفیت کا تذکرہ ہے کہ جب کسی مرحلہ میں اسلام کی راہ میں آسانیاں ہوتی ہیں تو چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات زندگی کے بادلوں کا سامنا ہوتا ہے یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی ذاتی خواہشات یا جاہلیت کے تعصبات پر کاری ضرب پڑتی ہے تو یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں آزمائشوں میں بھی خیر و برکت ہے، لیکن محروموں کے حصے میں خوف اور سرا سنگی آتی کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ ان کی نگاہیں کمزور ہوتی ہیں، حق کو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ایسے لوگ اندھی تقلید پر ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے تعلیم القرآن سے اس کی مختصر سی تفسیر، اور اب دیکھتے ہیں کچھ احسن البیان سے اس کے تفسیر کے بارے میں۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ پھر ان کی جو مرض کے بارے میں، جو دلوں کی مرض کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا، بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ایک مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ اس کو دھو دیتا ہے، اس کے اندر ندامت آ جائے تو اسی وقت وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں دھوتا تو پھر وہ نقطہ پھیلتے پھیلتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے حقیقت سے۔ جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال 2-3 چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا گیا لیکن جھوٹ کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم عام روٹین میں بھی دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔
اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کے علامات میں سے ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ فساد صلاح کی ضد ہے، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت اور منکرات کی ہی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ ان منافقین نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور آج کے منافقین کے یہ بارے میں یہ بات یاد کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دولت ایمان ہی سے محروم ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی، جس سے یہ واضح ہوا کہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں ہے، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ایمان لائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں یہ بھی بیان کیا گیا، اگر لوگ کسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہیاب ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل فوری فائدے کے لیے نفع عاجل دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی صفحات ہے، یعنی بے وقوفی ہے جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے۔ شیاطین سے مراد یہاں پہ سرداران قریش اور یہود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ شیاطین کا جو ذکر آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ آپ نوٹ کر لیجئے، اِلیٰ شیاطینہم وَإِذَا خَلَوْا اِلیٰ شیاطینہم، آیت نمبر 14 میں۔ تو ان سے مراد کون ہیں؟ سرداران قریش اور یہود ہیں جن کے ایمان پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ان سے استہزاء کرتا ہے۔ یہ تفسیر طبری میں ہے، اور نتیجتاً ذلت اور ادبار میں مبتلا کرتا ہے، جس کی ایک مثال سورہ حدید کی آیت میں ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب میں مذکور ہے۔ تجارت سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں انہیں اس گھاٹے کا علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس انفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے ہیں اس پر وہ بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ یعنی جب تک اسلام ہے تو پہلے اسلام سے پہلے آپ دیکھیے کہ یا تو کوئی مومن تھے کوئی کافر تھے، لیکن جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو لوگوں میں اس وقت منافقت آئی، یعنی سامنے وہ مومن ہو گئے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ مال غنیمت وغیرہ آتا اور اس کو ہتھیانے کے لیے وہ مومنوں کے ساتھ مل جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہری طور پر ایمان لے آتے، جبکہ وہ اکیلے میں کیا کرتے تھے، اسی طرح سے اپنے معبودوں کو پوچھتے تھے۔ تو یہ تب سے منافقت انہوں نے شروع کر دی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ دفعتاً وہ روشن بجھ گئی، وہ روشنی جیسی اس نے وہ ٹارچ جلائی، آ کے وہاں کھڑا ہوا روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، یعنی بتوں کو پوج رہے تھے،
مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر اور شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ فتح تقدیر نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ آگے پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیروں، شکوک اور کفر اور نفاق میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران اور سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے، منافقین کا یہ گروہ آخری وقت تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور قبول حق کے اسلام سے محروم رہتا ہے۔ اس میں اس عمل کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری آج کی سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 کی تفسیر۔ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب تک دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے تو بالکل تاریکی ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت پر قدردان ہونا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے مستفید ہونا چاہیے، ورنہ یہی منافقین کی حالت جو بیان کی گئی ہے یہی حال پھر مومنوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ بھی تو مومن ہوئے تھے، پہلے ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے منافقت کی تھی۔ تو کتنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح مثال بیان کر دی کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد اندھیرا تھا، پھر اس نے روشنی چلائی، جیسے روشنی میں آ کے خود کھڑا ہوا تو وہ لائٹ ہی بند ہو گئی، وہ ٹارچ ہی بند ہو گئی۔ تو یہ ٹارچ کب بند ہوتی ہے؟ جب انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہاں پہ جب ان کے پاس ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، نور اجاگر ہو گیا، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کرتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ جیسے آپ کے مثال ابھی یہاں بیان کی گئی ہے کہ آسمان سے جب بجلی کڑکتی ہے، جب ہم بجلی کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسی آواز آتی ہے کڑک کی، تو اگر ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں، کیا وہ جو گرنے والی بجلی ہے وہ رک جائے گی؟ نہیں رکے گی۔ تو اسی طرح سے اگر ایمان کی روشنی کو بجھانے کے لیے یا اس کو اللہ کے احکامات کو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دو، اپنے آنکھوں کو بند کر دو، وہ روشنی تو آ کے رہے گی، لیکن بدقسمت ہے وہ جو اس سے مستفید نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے دلوں کو اس قرآن کے ساتھ منور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیسن کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ لفظی ترجمہ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ و اور من سے یا من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے بعض، الناسی لوگ، من جو، من موصولہ ہے یہاں پر، یقولو وہ کہتے ہیں، یعنی وہ زبان سے کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، باللہ باہر پہ جرا ہے اللہ تعالی پر، و اور بالیوم دن پر، الآخری آخرت کے، وما حالانکہ واو یہاں پہ حالیہ ہے، حالانکہ ما نافیہ ہے یہاں پہ، حالانکہ نہیں، ہم وہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، بمؤمنین وہ ایمان لانے والے، مؤمنین یہاں پہ اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، بمؤمنین وہ سب ایمان لانے والے، حالانکہ نہیں ہیں وہ سب ایمان لانے والے،
یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ سب مل کر دھوکہ دیتے ہیں۔ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے خادع یخادع، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ تعالی کو، اللہ یہاں پہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو وہ ایمان لائے، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے آمنو وہ ایمان لائے، وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخدعون وہ فریب دیتے ہیں، یہ بھی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ خدع سے مراد دل میں بری بات چھپانا اور بظاہر اچھا بننا، دھوکہ دینے کے لیے خدع یخدع سے ہے۔ الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، ہم کے ساتھ جب نفس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو نفس کہتے ہیں نا، کسی بھی جان کو یا نفس کو کہتے ہیں، لیکن انفسہم جب یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وما حالانکہ نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے، وہ نہیں سمجھتے، شعور سے ہے یعنی بوجھنا، مراد اندرونی احساس ہے، خود فریبی میں مبتلا ہیں جس کا احساس نہیں ہے۔ شعور کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اندر سے انسان کا احساس ہوتا ہے، وہ ایسا شعور ہی نہیں رکھتے۔ فی میں قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، ہم ان کے، فی حرف جارہ آگے قلوبہم اس کا اسم مجرور ہو گیا، ان کے دلوں میں مردن بیماری ہے۔ کیسی بیماری؟ جو کہ نفاق کی بیماری تھی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فزادہ پھر زیادہ کی، فا پھر زیادہ زیادہ کی، ہم ان کی لیے یا ان کی، اللہ تعالی نے، مردن بیماری کو، بیماری منافقت کو، بیماری نفاق کو، اور لہم ان کے لیے، لام حرف جارہ ہے، ہم اس کا اسم مجرور، عذابن عذاب ہے، علیم دردناک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما بسبب اس کے، با یہاں پہ سببیہ ہے، ماں جو کانو تھے وہ، کانو بھی یہاں پہ ہمارے پاس صیغہ ہے جمع مذکر کا غائب کا، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کذب کرتے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، فعل مضارع کا، ٹھیک ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا، لہم ان کو، قیلا یا کہا گیا، دونوں طرح سے کہا گیا یا کہا جاتا، ماضی مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قولن سے، اذا قیلا جب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لہم ان کو، لا تفسدو مت تم فساد کرو، لائے نہیں فعل مضارع کے جمع مذکر حاضر کے صیغے کے اوپر آیا ہوا ہے، فساد نہ کرو نہیں جمع مذکر حاضر ہے۔ افسدہ یفسدو سے ہے، لا تفسدو، فی الارض زمین میں، قولو انہوں نے کہا، فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انما بلا شبہ، نحن ہم سب، جمع متکلم کا ہے، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب جو ہیں اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسم فاعل مصلحون، الا خبردار، انہم بے شک وہ، یقیناً وہ، ہم دوبارہ پہ تاکید ہوئی کہ وہ سب وہی، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، مفسد بھی جو ہے یہ بھی اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے یہ بھی، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون لا نفی داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب پر، یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان کو یا ان کے لیے، آمینو اب یہ آرڈر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، پیچھے آمنو آیا تھا وہ فعل ماضی کا جمع مذکر کا صیغہ تھا غائب کا، یہاں پہ آمینو ہے، یہ زبر میم کے اوپر ماضی کا صیغہ ہے، اور میم کی کسرہ جو ہے وہ آرڈر کا صیغہ ہے، یاد رکھیے گا یہ فعل امر ہے۔
فعل عمل کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے ہیں، الناس لوگ، قولو وہ کہتے ہیں، کیا یہاں پہ استفہامیہ ہیں، کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، آمنا یؤمنو سے ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، کما جس طرح آمنا ایمان لائے، السفہاء سفہاء صفون کی جمع ہے، کم عقل لوگ، یعنی مسلمانوں کو سمجھتے تھے منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سمجھتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، یہ صفون کی جمع ہے، معنی ہلکا پن کرنا، یا چونکہ بے وقوف عقل کے ہلکے ہوتے ہیں اس لیے اس سے مراد کم عقل اور احمق لوگ ہیں، تو السفہاء جو ہے یہ جمع ہے، الا خبردار، انہم بے شک وہ سب، پھر تاکید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، السفہاء وہی لوگ کیا ہیں، بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، اور لیکن لا یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، یعنی وہ خود ہی اس کی سمجھ نہیں رکھتے، لا یعلمون بھی لائے نفی ہے، فعل مضارع پر جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملتے ہیں، جب وہ ملاقات کریں، ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لقیہ یلقا سے، لقیہ یلقیو سے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو وہ ایمان لائے، قولو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، یعنی ہم سب ایمان لے آئے ہیں، مومنوں کے سامنے یہ کہتے، وَإِذَا اور جب، خلو وہ اکیلے ہوتے، الگ ہوتے، خلو علیحدہ ہونے کو بھی کہتے ہیں، علیحدہ ہوئے، اکیلے ہوئے، ماضی جمع کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، اذا خلو جب علیحدہ ہوتے ہیں، تو ماضی کے ساتھ جب اذا آ جاتا ہے تو وہ کیا مضارع کے معنی دیتا ہے، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، الا پاس یا طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا شیاطین کسے کہا گیا ہے، یہودوں کے جو سردار تھے ان کو، علماء یا سرداروں کو کہا گیا ہے، تو ان کے ساتھ ہوتے شیاطین کے اپنے، قولو وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہمراہ ہیں، انما بلا شبہ یا صرف کے معنی بھی دیتا ہے، نحن ہم سب، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، یہ بھی اسم فاعل ہے، استہزاء سے ہے جس کے معنی ہے تمسخر کرنا، ہنسی اڑانے کے، اللہ تعالی، یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے، وہ مذاق اڑاتا ہے، یستہزئ واحد مذکر کا صیغہ ہے، بہم ان کا، ویمد مد یمد، مد کا معنی ہے بڑھانا، زیادہ کرنا، مہلت دینا، یہاں پہ معنی آئے گا کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، مضارع واحد کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، مد یمد سے، فی طغیانہم فی میں، طغیانی سرکشی، ہم ان کی، یامہون وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں، سب اندھے پھرتے ہیں، طغیان کسے کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں، اور یامہون اندھے ہوتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ جو سیدھی راہ سے بھٹک جائے، مذکر جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بھی ہن سے ہے جس کے معنی اندھوں کی طرح بھٹکنے کے، یعنی ایسی کیفیت کے انسان کو راستہ سجھائی نہ دے اور اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا پھرا، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ جو، اشتروا ٹھیک ہے، خرید لی، اشتروا یہاں پر آئے گا خرید لی انہوں نے، اشتراؤ بھی ہمارے پاس جو ہے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اشتراء ان سے جو خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے، الضلالۃ گمراہی، دلال کہتے ہیں راستے سے، راستہ بھول جانے کو بھی کہتے ہیں اور گمراہی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، بالہدا ہدایت کے، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا یا نہیں نفع لائی، ربح سے ہے ماضی منفی
واحد غائب مونس کا صیغہ ہے ما ربیحت تجارتہم، ما نافیہ اس کے اوپر آیا ہوا ہے فعل ماضی پر، ٹھیک ہے. تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہیں، کانو تھے وہ سب، محتدین ہدایت پانے والے. یہ فاعل ہے، یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے. مثلہم مثال ان کی، کا گویا کہ جیسے، مثلی مثال، الذی اس کی جو، استوقدا اس نے جلائی یا اس نے روشن کی. استوقدا سلگائی کو بھی کہتے ہیں، ماضی واحد غائب کا مذکر کا صیغہ یہ بھی. نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت اضاءت کہتے ہیں اس نے روشن کر دیا، اس نے آگ جلوائی، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں. اضاءت اس نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کو جو ارد گرد تھا. ارد گرد کو کہتے ہیں ماحول. ویسے ہم روٹین میں بھی ہم ماحول یوز کرتے ہیں نا لفظ، تو ماحول کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد کے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. گرد و نواح کو بھی کہتے ہیں. اس کا ماحول، ذہبہ فعل ماضی کا مذکر کا واحد کا صیغہ ہے، لے گیا. اللہ اللہ تعالی اس کا اسم فاعل ہے. بنورہم ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی بصیرت. وترکا واو اور واو یہاں پہ عاطفہ ہے. ترکا فعل ماضی ہے، یہاں بھی واحد مذکر کا صیغہ ہے. ہم ان کو، فی ظلمات تاریکیوں میں، اندھیروں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، نہیں وہ دیکھتے. لا یبصرون بھی جو ہے مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ابصر یبصر سے. صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں. تو یہ جمع کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے. سمن جو ہے اس کا ہے اسمن واحد. بکمن گونگے اس کا واحد جو ہے اب کمو کی جمع ہے یہ بکمن. عمیٌ اندھے ہیں، اعما کی جمع ہے یہ بھی. فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے، یہ بھی رجع یرجع سے ہے. لا یبصرون مضارع کے اوپر جو ہے وہ داخل ہوا ہے. سمن جس طرح سے یبصرون ہے اسی طرح سے لا یرجعون، لا یبصرون. او یا کصیب جیسے زوردار بارش. کاف جو ہے یہ مانند کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے کے لیے بھی ہوتا ہے. صیب کہتے ہیں زور کی بارش، یعنی برسنے والا بادل جو ہوتا ہے. صوبن سے مبالغہ کا صیغہ یہ بھی. صیبن من سے، السمائی آسمان، فیہ اس میں، ظلمات تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں. ظلمتن اس کی واحد ہے اور ظلمات جو ہے یہ جمع ہے. ورعد اور کڑک ہے، گرج ہے. وبرق اور چمک ہے یعنی بجلی ہے. یجعلون وہ ڈال دیتے ہیں. یجعلون بھی جو ہے فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. اصابعہم اپنی انگلیاں، اصاب کہتے ہیں سب اس کی اصبعن اس کی واحد ہے اور اصابع جو ہے یہ جمع ہے، انگلیوں کو کہتے ہیں. اپنی انگلیاں، فی میں، آذانہم اذن کی جمع ہے آذان، کانوں میں، اپنے کانوں میں. من سے، الصواعق کڑک یا بجلیاں. صاعقۃ اس کی واحد ہے اور صواعق جمع ہے. حذر ڈر سے، الموتی موت کے. حذر جو ہے یہ خوف کو، ڈر کو، اندیشے کو بھی کہتے ہیں، یہ مصدر ہے. واللہ اور اللہ تعالی، محیط وہ گھیرنے والا ہے، یہ بھی اسم فاعل ہے. محیط احاطہ کرنے والا ہے، یا یہ احاطۃ سے ہے جس کے معنی ہے چاروں طرف سے گھیر لینا. بالکافرین کافروں کو، انکار کرنے والوں کو. یکادو قریب ہے، البرق نزدیک بھی ہے، نزدیک بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے یہ مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کادا یکادو، ٹھیک ہے. یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ کادا. البرق بجلی یا چمک. یخطف وہ اچک لے، ابصارہم ان کی بصیرت کو، ان کی نگاہوں کو. کلما جب کبھی، اضاء
اس نے روشن کیا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہم ان کے، مشو ان کے لیے یا ان کے واسطے، مشو وہ چلتے ہیں، یہ بھی ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مشا یمشی سے ہے، فی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، اظلم یا اس نے اندھیرا کر دیا تو پیچھے اذا آ گیا اس لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قوم کھڑے ہو جاتے ہیں یا کھڑے ہو گئے، قوم یقوم سے ہے، قوم اس کا مادہ ہے، ولو اور اگر، شاء چاہے، یہ بھی فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ تعالی، لذہب البتہ ضرور لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، ان کے سنوائی کو، اور ابصارہم اور ان کی بصیرت کو، یعنی دیکھنے کی جو نگاہوں کی جو قوت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ابصار، یعنی ان کی بینائی کو، ان بے شک، اللہ تعالی، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے زبردست قدرت والا ہے، یہ صرف مشبہ کا صیغہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا ان آیات کا آیت نمبر 20 تک ہمارا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اب ہم آغاز کرتے ہیں انہی آیات کی تطبیق کا۔ چلیں اپنے پاس اپنے مصحف کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے، ساتھ ساتھ لفظ جو ہے آپ پڑھا کریں تاکہ کلاس کے دوران ہی آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے اور جو الفاظ آپ کی مسٹیکس ہوں وہ درست ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ پھر بعد میں دوبارہ اس آڈیو کو سن کر اور اس کے ساتھ پریکٹس کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، یہاں پہ آپ نے 2 حرکتوں برابر غنہ کر کے پھر آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کو 2 حرکتوں کے برابر لمبا کرنا ہے۔ من یقول میں بھی ادغام مع الغنہ کرنا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ یقول دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے اور پر پڑھنا ہے۔ باللہ لفظ جلالہ ہے، باریک پڑھنا ہے، اور آمنا، آمنا نہیں کہنا آپ نے، دیکھیں اس کے آگے الف بھی ہے، غننے کے بعد کیا ہے؟ الف بھی ہے۔ آمنا منہ کھول کے 2 کاؤنٹ کریں گے۔ آمنا باللہ، اس کو باللہ نہیں پڑھنا، باللہ، وبالیوم آخری میں آپ نے واولین ادا کرنا ہے، اور آخری میں خو کو پر پڑھنا ہے۔ وما ہم بمؤمنین میں میم ساکن ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ با آ رہا ہے، اخفا شفی کرنا ہے۔ مؤمنین میں آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ یخادعون اللہ، یا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے اور خو کو آپ نے پر پڑھنا ہے۔ یخادعون اللہ، دال کے نیچے کسرہ ہے، باریک رہے گی، شارپ رکھنی آواز۔ یخادی، یخادے نہیں کہنا، یخادعون، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور دونوں ہونٹوں کو گول کر لیں تاکہ ادائیگی درست ہو۔ آگے اس میں جلالہ ہے، اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ رہی ہے، فتح آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، آمنوا میں بھی آپ نے جتنا آ کے لیے منہ کھولنا ہے اتنا نو پہ بھی آپ نے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے اور آپ نے وہمت ادا کرنی ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ الا پہ مد منفصل جائز ہے کیونکہ ایک کلمہ کے آخر پہ الف مدہ ہے، دوسرا کلمہ کے درمیان فاصلہ ہے، اور پھر آگے حمزہ آ رہا ہے، تو آپ نے یہاں پہ مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ انفسہم میں اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے،
یش، یہ شین کی آواز پہ آپ نے تفشی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یشعر، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور دونوں ہونٹوں کو گول کریں. یشعرون، آخر پہ ہم مد عارض وقفی کریں گے. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور وہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو وہ دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں، یعنی خود ہی وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبی، قوف کے اوپر ضمہ ہے، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے. آگے قلوبی، واو مدہ کو دونوں ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. میم ساکن کے بعد قلوبہم میں دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، ادغام شفی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے. یہاں پہ مروا میں را پور پڑھنی ہے، دوات کو بھی آپ نے پور پڑھنا ہے اور یہاں پہ اخفا بھی کریں گے، اخفا حقیقی ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. فزادہ، زا میں الف مدہ آ رہا ہے. ہم اللہ میں بھی اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آ رہی ہے، میم کے اوپر پیش آ رہی ہے. مرضن میں بھی را کو پر پڑھیں گے اور دوات کے اوپر تنوین ہے فتحتین کی، تو جہاں پہ فتحتین یعنی 2 زبروں کی تنوین ہوتی ہے وہاں پہ ایک زبر کو لازم ادا کرتے ہیں، الف مدہ میں بدل کر اس کا وقف کریں گے، یعنی وقف ابدال کرنا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو علیم بما كانوا يكذبون. وَلَهُمْ میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے، ذال پہ نرمی رکھنی ہے، سیٹی کی آواز یہ نہیں آنی چاہیے. عذاب، عذاب علیم بما، علیم میں ایک جگہ تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے، دوسری جگہ تنوین کا ہی قاعدہ ہے انقلاب، یعنی تنوین کے بعد با رہی ہے تو اسے میم کے ساؤنڈ میں چینج کر دیں گے. کانو نہیں کہنا، کانو، کانو دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے. بیما کانو یکذبون، کاف کے اوپر تھوڑا سا ہمس کریں گے، یکذبون. زے نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کسرہ کی آواز کیا ہوتی ہے، ای. یکذبون. ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا نرمی سے ادا کیجیے، دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. قیلا، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، آگے یا مدہ ہے. قیلا لہم، اس کو قیلا نہیں کہنا، ٹھیک ہے. قیلا لہم میں اظہار شفی کرنا ہے. میم ساکن کا قاعدہ، لا میں الف مدہ ہے اور تفسدو میں واو مدہ، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، دو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. فی الارض، را کو پر پڑھنا ہے، دوات کو بھی پر پڑھنا ہے. قولو میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے الف مدہ ادا کیجیے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے لو میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنے ہیں. انما، ان کو بھی غنہ واجبہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. پھر ما بھی منہ کھول کے ادا کیجیے، 2 حرکتوں برابر اس کو بھی لمبا کھینچنا ہے. انما، اس کو ماں نہیں کہنا، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، جیسے آپ کہتے ہیں کا، با، تا، اس طرح سے. انما نحن، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے. صاد کو پر پڑھنا ہے، پیچھے آپ نے میم کو باریک ہی رکھنا ہے، میم کو پر نہیں، موس نہیں کہنا، ٹھیک ہے. میم کو باریک رکھنا ہے، صاد کو پر رکھنا ہے، اور صاد کو پر کریں گے تو آپ نے پھر لام آگے باریک رکھنا ہے، لام کو اس کے ساتھ پر نہیں کر دینا. مسلی نہیں کہنا، مسلحون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، فساد نہ ڈالو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. آیت نمبر 12 دیکھیے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون.
الا میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کریں گے. انہم میں غنہ واجبہ ہے ان پہ اور ہم میں اظہار شفی کرنا ہے. اسی طرح آگے ہے ولا کن نہیں ہے ولا الف مدہ ہے منہ کھول کے ادا کیجیے منہ کھولیے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ولا کلا نون کو سکپ کرنا ہے آپ نے ادغام بلا غنہ کرنا ہے. آگے لیش نہیں ہے لا یش الف مدہ ادا کیجیے منہ کھول کے 2 حرکتوں برابر اس کو ادا کرنا ہے. لا یشعرون عین کو وسط حلق سے بھی ادا کرنا ہے اور اس پر ضمہ ہے. ہونٹ گول نہیں کریں گے تو آپ کی ضمہ صحیح درست ادا نہیں ہوگی. یشعر آپ نے ہونٹ گول کیا آگے رون میں اس کو کھینچ لینا ہے 6 حرکات کے برابر کیونکہ یہاں پہ مد عارض وقفی ہو رہی ہے. خبردار بے شک وہی تو ہیں فساد کرنے والے لیکن وہ شعور ہی نہیں رکھتے ان کو خبر ہی نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تینوں جگہوں پہ کما کے اوپر قالو کے اوپر اور کما کے اوپر دوبارہ بھی یہ تینوں جگہوں پہ کیا ہے مد منفصل جائز یعنی فاصلے والی مد جو ہے ایک کلمہ کے آخر پر حروف مدہ میں سے تینوں میں سے کوئی ایک ہو اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ آئے تو وہاں پہ مد منفصل جائز ہے اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. نو مینوں میں ہونٹ گول کیجئے اور حمزہ پہ جھٹکا دینا ہے. اسی طرح سے آمنس نصوفا سیٹی کی آواز بھی لانی ہے تشدید کو آپ نے سختی سے ادا کرنا ہے اور سین کے اوپر ضمہ ہے دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے. ہا یہاں پہ جو ہا پہ مد آ رہی ہے یہ 5 کاؤنٹ کرنی ہے مد متصل واجب ہے. جب آپ ہا یہ وقف کریں گے تو حمزہ کے اوپر تھوڑا سا جھٹکا آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ حمزہ ساکن ہو جائے گا. اس کی حرکت آپ نے گرا دینی ہے اگر وقف کرنا ہے. الا پہ آگے دیکھیے مد منفصل ہی ہے اور صفحہ پہ وہی مد متصل واجب ہے. الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون. وہی انہم میں غنہ واجبہ ہے اور میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے اور ولکن لا میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے. یا جب آپ کہیں گے عین وسط حلق میں ادا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ لے جائیں گے آواز کو اور سٹاپ کرنا ہے اس کو یا نہیں کہنا ٹھیک ہے جھٹکا نہیں دینا حمزہ نہیں بنانا اس کو یا یہ سٹاپ ہو جائے گی وسط حلق میں آواز جا کے لا یعلمون. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں یا اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں. سن لو یا خبردار سن لو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. آگے آیت نمبر 14 دیکھیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. وَإِذَا لَقُوا قاف کو آپ نے پر پڑھنا ہے اور ضمہ ہے ہونٹ گول کیجیے. لَقُوا الَّذِينَ نہیں کہنا لام کو باریک رکھنا ہے. لَقُوا الَّذِينَ آمنو جتنا آ لمبا کرنا ہے اتنا ہی نو کو بھی آمنو نہیں کہنا آمنو کہنا ہے ٹھیک ہے واو مد ادا کرنا ہے. اسی طرح سے قولو میں قاف کو پر پڑھنا ہے اور الف مد ادا کرنا ہے. لو میں مد منفصل جائز ہے 4 کاؤنٹ کرنا ہے. آمنا میں نون کے بعد الف بھی ہے نون کے اوپر جب آپ غنہ کریں گے نون مشدد کو بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور نا کا آگے الف بھی ادا کرنا ہے. اس کو جہاں جہاں میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ آگے الف ہے الف مدہ ادا کرنا ہے اس کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں تو نشان لگا لیجئے کیونکہ یہ آپ لوگ پھر سناتے وقت اسکپ کر دیتے ہیں آمنا ہی پڑھتے ہیں. اس کو انڈر لائن کیجئے اور لکھ لیجئے اوپر 2 کاؤنٹ کرنا ہے آمنا ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. خلو میں
خو کو پر پڑھنا ہے، لو میں دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے واولین ادا کرنی ہے. آگے ایلا شیا، ایلو نہیں کہنا، لام باریک رکھنا ہے. شیاطینی، خو کو پر پڑھنا ہے، شیاطینہم، طینہم، یہ مدہ کھینچنا ہے. ہم میں اظہار شفی ہے، قولو میں وہی قوف کو الف کو پر پڑھنا ہے، اور لو میں مد منفصل جائز ہے. انا ہے یہاں بھی، انا منہ کو کھولیے اور الف مد ادا کریں غنہ واجبہ کے ساتھ. 2 کاؤنٹ کرنے دونوں کو. معکم میں بھی اظہار شفی ہے، انما میں غنہ واجبہ ہے اور میم الف ما الف مدہ ہے. نحنو، نحنو نہیں ہے، نحنو ہا باریک ہے، اور مستہزئون میں ہا جو ہے وہ عکس حلق سے ادا کریں گے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور تہا بھی نہیں کہنا، اس کے اوپر قلقلہ بھی نہیں کرنا، اس کو سٹاپ کرنا ہے. مستہزئون، نحن مستہزئون. اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، خلوت میں جاتے، تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، اسی طرح سے بہم میں اظہار شفی ہے، یمد دال کے پر تشدید ہے، تشدید کو سختی سے تھوڑا رک کے ادا کرنا ہے. مدہم میں میم ساکن کا قاعدہ، اظہار شفی. فی طغ کو بھی پر پڑھنا ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے. طغیانہم، ہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی. یعمہون میں یامعون نہیں ہے، دھیان دیجیے کہ یہاں پہ حمزہ نہیں ہے، ہا ہے، انڈر لائن کر لیجیے اس کو. یا یہ جا کے وسط حلق میں رکے گی آواز، اور ہون عکس حلق سے موٹی آواز، سینے کی جانب سے موٹی سی آواز نکلے گی. یعمہون. ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. اولئک میں مد متصل واجب ہے، اور آگے پھر والضلالۃ میں ضاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے تشدید ادا کرتے ہوئے. والضلالۃ، دائیں جانب سے آپ کی زبان کی کروٹ اوپر داڑھوں کو لگتی ہے، یا بائیں جانب سے، یا دونوں طرف سے. ضاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے. یاد رہے کہ ضاد کے ساتھ آپ نے لام آگے موٹا نہیں کرنا، ضلالہ نہیں کہنا، ضلالۃ. اسی طرح فما ربحت تجارت، را کو آپ نے مفخم کرنا ہے، را پر پڑھنی ہے، اور آگے ہا باریک کرتے ہوئے حت تجارت، یہاں پہ بھی را پر ہو جائے گی. تا کے اوپر ضمہ ہے، تجارتا نہیں ہے. بہت ساری بہنوں کو میں یہ بھی مسٹیک دیکھتی ہوں، تجارتا پڑھ لیتی ہیں، تا کے اوپر ضمہ ہے. ہونٹوں کو گول کیجئے، اس لفظ کو بھی انڈر لائن کر لیں. تجارتہم. وما کانو میں بھی الف مدہ اور واو مدہ ادا کرنا ہے. مہتدین میں بھی آپ نے ہا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، موہ نہیں کہنا، مہتدین. وما کانوا مہتدین. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ ان کی تجارت ہی نہ کچھ نفع دیا ان کو، اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل لا نہیں ہے، دیکھیے لام کے اوپر ضمہ ہے، انڈر لائن کرنے اس ورڈ کو بھی. مثلو ہے، ٹھیک ہے، مثلو لام کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹ بول کیجئے. ہوم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے. آگے ذستوقد، ذس سین میں حمس آئے گی آواز، سیٹی کی آواز آئے گی. تو میں واولین ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے، قودا نہیں کہنا،
دال باریک رکھنا ہے. قودا قودا ٹھیک ہے. زستوقد نارن میں ہم نے وقف دال اگر کیا تو پھر ہم اسے الف مدہ میں بدل دیں گے، نارا کہیں گے. را کو پر پڑھنا ہے. فلما میں غنہ واجبہ اور مد منفصل ادا کرنی ہے. مد منفصل کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اضاءت میں مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. ات تا ساکن ہو گیا، اس پر ہمس کریں گے. ما حو ہا باریک وسط حلق سے ادا کریں گے. لہو میں مد صلہ صغرا ہے، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور ہا جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی. ما حولہو نہیں ہے، ما حولہو ما حولہو. ذہب اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے. لفظ جلالہ کو پڑھتے وقت آپ ایک بات کا دھیان رکھا کریں کہ آپ بہنیں پھر ذہب اللہ بل کہہ جاتی ہیں. پہلا لام بھی پر کر دیتے ہیں تو پہلے لام کو پر نہیں کرنا، اس کو باریک ہی رکھنا ہے، دوسرے کو پر کرنا ہے. ذہب اللہ ذہب اللہ. بنورہم میں واو مدہ ہے، ہم میں اظہار شفی، وتا روکا میں را مفخم ہے، پر پڑھیں گے. ہوم میں اظہار شفی، فی وولو وا کو پر پڑھیں گے. سیٹی کی آواز نہیں ہے، زولو نہیں کہنا ٹھیک ہے. وولو نرمی کے ساتھ ہوگا اور پر پڑھا جائے گا اور ہونٹوں کو گول کیجئے، ضمہ ہے لام کے اوپر بھی اور زوا کے اوپر بھی. ظلمات تلا تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ کرنا ہے. لا یب میں با پر کلکلا کریں گے. سی میں صاد کو پر پڑھتے ہوئے کسرہ کی آواز باریک رکھیں گے. یبصرون را مفخم پڑھی جائے گی اور مدارس وقفی کر لیں گے اس کے اوپر. مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی. جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں وہ دیکھ سکتے. آیت نمبر آگے دیکھیے 18. اس میں آپ نے صاد کو پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے. ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے. پہلے آپ ہونٹوں کو گول رکھیے، ضمہ ہے آگے ساری جگہوں پہ لائن سے ٹھیک ہے. پھر مم پہ میم ساکن دیکھیے جو تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے اس کو ہم نے میم میں بدل دینا ہے. تنوین کے بعد با آ رہا ہے. سم بکمن کاف کے اوپر ہمس کریں تھوڑا سا. سم بکمن عمین عم میں بھی اظہار شفی کرنا ہے. یون میں ہمارے پاس ہو جائے گا اخفا کی کریں گے. فہم پھر وہی ہم میں اظہار شفی کرنا ہے. لا یرجعون بڑی کامن سی غلطی ہے یہ، آپ میجورٹی بہنوں کی ہو جاتی ہے اکثر. لیبصرون لیرجعون لام کے آگے الف نہیں ادا کرتے، معنی ہی بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے ٹھیک ہے، نہیں وہ دیکھ سکتے. لا یرجعون نہیں وہ لوٹیں گے. آپ جب لام کو چھوٹا کر لیتے ہیں الف مدہ نہیں ادا کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے، البتہ وہ ضرور دیکھیں گے. وہ تاکید کا ہو جاتا ہے، لام چھوٹا نہیں کرنا ہے. اس کا منہ کھول کے ادا کریں، اس کا الف مدہ پورا ادا کریے. لا یرجعون بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ کسی طرح سے رستے کی طرف لوٹ نہیں سکتے، یعنی وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، حق کے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے، نہیں وہ لوٹیں گے. او دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے. آیت نمبر 19 دیکھیں، واولین ہے. کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. کصی صاد کو پر پڑھنا ہے، یا پہ تشدید ہے. کصی نہیں ہے، شی نہیں بنانا ٹھیک ہے. یہ شین اور جیم کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، یا کی آواز ہے، آپ نے یا پہ تشدید ادا کرنی ہے لیکن اس کو باریک رکھنا ہے. او کصی یا زی ادا کیجیے. کصیب من السماء تنوین کے ساتھ آپ نے میم کو ملا دینا ہے، ادغام الغنہ کرنا ہے. السمائی میں مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. اسی طرح ظلمات میں وا ہے، اس کو ضمہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے، لام کے اوپر بھی گول ہی رہنے دیجیے. ظلو وا پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو نرمی سے اور پور پڑھنا ہے. تم ورعدون دونوں جگہوں پہ ادغام مع الغنہ کرنا ہے. تنوین کے بعد حرف یمون میں سے واو آ رہا ہے. رعدن میں بھی
را کو پر پڑھنا ہے. آگے آئین کی آواز کو آپ نے وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، جھٹکا نہیں دینا اور اس کو قلقلہ نہیں کرنا. ورا بس یہاں سٹاپ ہو جائے گا. ظلمات ورعد وبرق. را بھی پر ہے، قوف کو بھی پر کرنا ہے اور قوف کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے. یجعلون اصابعهم، یج میں بھی آپ نے جیم کے اوپر قلقلہ کرنا ہے اور آگے اصفا میں صاد کو پر پڑھنا ہے. الف مد ادا کریں گے ساتھ میں. ہم میں اظہار شفیع کرنا ہے. فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. فی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. اذانی، اذانی نہیں کہنا، آذانی، ٹھیک ہے. یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے. اذانی نہیں ہے، کیا ہے؟ آذانی. الف مد ادا کیجئے، فتح قائمہ ہے. آگے ہم من میں میم ساکن ہے، 2 میم اکٹھے ہو رہے ہیں. میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی کرنا ہے. نس صواعق میں صاد کو پر پڑھنا ہے، پیچھے نون باریک رہے گا، نوس نہیں کہنا. مینس، مینس نون باریک رہے گا، صاد کو پر پڑھنا ہے اور آگے واو کو بھی پر نہیں کرنا آپ نے. واو بھی سوا نہیں کہنا، سوا وا، ٹھیک ہے. مینس صواعق، اس لفظ کے اوپر آپ نے خاص پریکٹس کرنی ہے کیونکہ آگے عین ہے، وسط حلق سے ادا کرنا ہے. اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، سوائی نہیں ہے، عی ہے، عین زیر عی. صواعی، قاف بھی پر ہے. مینس صواعق، مینس صواعق. حذر الموت میں بھی دال پہ نرمی کرنی ہے، سیٹی کی آواز نہیں پیدا کرنی. را کو پر پڑھنا ہے، را مفخم ہے. آگے لام کو آپ نے پر نہیں کرنا، لام باریک رکھنا ہے اور لام کے اوپر جھٹکا بھی نہیں دینا. حذر نہیں کہنا، حذر، حذر الموت. موت آپ نے 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان یہاں پہ وقف کرتے ہوئے تا پر حمز کرنا ہے. واللہ محیط بالکافرین. لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، درمیان والے لام کو جہاں پہ فتح قائمہ نظر آ رہی ہے آپ کو. محیطن میں بھی ہا کو وسط حلق سے باریک ادا کیجیے اور تھا کو پر پڑھنا ہے. تنوین ہے اوپر، اس کے تھا کے اوپر تنوین نظر آ رہی ہے، اس کے بعد با ہے تو یہاں پہ ہم نے اقلاب کرنا ہے، یعنی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اور تم کی آواز کو میم میں بدل دینا ہے. تم بالکافرین. ترجمہ سن لیجیے اس کا، پھر آخری آیت ہے انشاءاللہ تعالی. یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی چمک رہی ہو، تو یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کڑک کے ڈر سے، موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم. یکاد البرق، کاف باریک ہے، الف مد ادا کیجیے. دلو نہیں کہنا، دل، یہ سٹاپ کرنا ہے. لام کو باقو میں را مفخم ہے، قوف بھی پر پڑھا جائے گا. آگے یخ، یخ میں بھی خا پر ہے، طا بھی پر ہے. یخ طافو، یا کو آپ نے پر نہیں کرنا، یاد رکھیے گا. پہلے جو یا رہا ہے اس کو باریک ہی رکھنا ہے. یوخ نہیں کہنا، منہ بھر کے نہیں بولنا. یخ، یا کو باریک اٹھائیں گے. آگے خا پر کرنا ہے، طا کو پر کرنا ہے. یخ طافو. اب، اب میں با پہ قلقلہ کیجیے اور صا کو پر پڑھنا ہے، الف مدہ ساتھ ہی پر ہو جائے گا. اب صارا، را بھی مفخم ہے، پر پڑی جائے گی. ہم میں اظہار شفی ہے. اب صارہم یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ. ادعاء لہم میں آپ دیکھیے کلما میں مد منفصل جائز ہے، جبکہ ادعاء ایک ہی کلمہ ہے اور اس کے اندر ہی حمزہ موجود ہے تو یہاں پہ مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. لہم مشو میں میم ساکن کا قاعدہ ہے، ادغام شفی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور فی ہی آگے آپ دیکھیے یا مدہ ہے فی میں. وَإِذَا أَظْلَمَ، دونوں میں فرق کرنا ہے. ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، دعا کو بھی نرمی سے، لیکن دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں لانی.
زال جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، ضا پر پڑھا جائے گا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، او نہیں کہنا، او حمزہ کو باریک رکھنا ہے، آ ٹھیک ہے، حمزہ زبر ضا پر پڑھا جائے گا، پھر ساتھ او لام، لام بھی آگے باریک ہوگا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا میں یہ قاف کو پر پڑھیں گے، منہ پہ آپ نے واو مدہ پہ وقف کر لینا ہے، اس کو بہت لمبا نہیں کھینچنا، بس 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، لو میں واولین ہے، شاء میں مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے بسمعہم دونوں جگہوں پہ اور ابصارہم تینوں جگہوں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، سم اے نہیں ہے، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں ہے، عین ہے، عین کی آواز وسط حلق سے ادا کرنی ہے، اور کسرہ کی آواز آپ نے باریک رکھنی ہے، مجہول نہیں کرنی، بسمعے نہیں ہے، بسمعی، عین زیر ای، بسمعیہم وابصارہم، ابصار میں با پہ قلقلہ کریں گے، صاد اور الف کو پر پڑھا جائے گا، را باریک ہے، ہم میں اظہار شفوی۔ ان اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے اور انہ پہ وہ نئے واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ علا میں علو نہیں کہنا، علا، عین وسط حلق سے اور لام باریک پڑھیں گے، علا، کلی میں بھی لام کی نیچے دیکھیے کسرہ ہے، باریک رکھنی ہے آواز، کلے نہیں کہنا، کلی، شیئن، شیئن قدیر، شیء میں یا لین ادا کرنا ہے، ان میں اخفا حقیقی ہے، اور قوف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، دیرن ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، آگے را جو ہے ہماری مفخم تھی، را ہماری مفخم تھی، لیکن اب چونکہ اس سے پہلے یا آ رہی ہے تو مدارس وقفی تو ہم کریں گے، لیکن وقف کی صورت میں را باریک ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے یا آ رہی ہے، یہ اس کا رول ہے را کا، ٹھیک ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور ان آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہمارا سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ایک بار اس رکوع کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کیجیے گا، انگلی رکھ کے آنکھیں کھول کے پڑھنا ہے، زیر زبر پیش کی غلطی سناتے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے۔ جو غلطی خطا ہوئی ہم سے اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کو ہمارے لیے دنیا کو میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔